برائے مہربانی ذکر کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ ذکر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام ورد زبان کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ متواتر ہو جائے۔ اس طرح آپ کے اندر ذکر جاری ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ذات نہیں بلکہ نام ہے۔ لفظ اللہ لکھا ہوا ہو یا بولا ہوا یہ اس ذات کا نام ہے، اللہ خود نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کے نام سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نام سے محبت ہو اور ذات کی پہچان نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اکثر ذاکر اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں برکت ضرور ہے، مگر غور والی بات یہ ہے کہ ذات کا اپنا منشا کیا ہے، پہلے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ذکر کے وقت، پکار کے وقت، شوق میں یا ابتلا میں اللہ ایک ندا ہے، فریاد ہے۔ اب شوق میں اور ابتلا میں پکارنے میں فرق ہے۔ ذکر کرنے والے کو اس فرق کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بچے کے ہاتھ میں تلوار یا پستول ہو تو یا تو کسی کو مار دے گا یا خودکشی کر لے گا۔ ذکر اتنی بڑی طاقت ہے کہ ذکر کرنے والے کا خیال خود ہی تقدیر ساز بن جاتا ہے، کیونکہ ذکر سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ذاکر کے ارادے اور مذکور کے ارادے میں فرق نہیں رہتا۔ اگر انسان اپنی تکلیف، خواہش یا ضرورت کے مداوے کے لیے ذکر استعمال کر لیں تو یہ بڑے ہی غور والی بات ہے۔ اس لیے اکثر ذاکرین سے ذکر کی دولت علیحدہ رہتی ہے۔ ذکر شروع کر لیتے ہیں اور پھر جب ذکر بند ہو جاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ پہلے ذکر کے آداب سیکھ لینے چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اپنی ضروریات، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنا غصہ، اپنی آرزو، عزت اور بے عزتی کا خیال موجود ہے تو ذکر جاری نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اسم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا منشا پہچاننا ضروری ہے۔ آپ کی خواہشات اور مقدر کے فیصلے میں بڑا فرق رہتا ہے۔ زندگی میں دعاؤں، تقاضوں اور نجات کی آرزو رہتی ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے چل تیری مرضی تو جہاں چاہے پھینک، یعنی کہ اپنے آپ کو ولنگلی اللہ کے ہینڈ اوور کر دینے کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کا منشا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں، پھر یہ آپ کے اندر اصلاح نفس پیدا کرے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ وہ بھی ذکر ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں ذکر کرنے والا یعنی ذاکر اور جس کا ذکر ہو رہا ہو یعنی مذکور دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی ذکر، ذاکر اور مذکور ایک نقطے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ نقطہ کن فیکن کا مقام ہے۔ حالانکہ یہ مقام اللہ کا مقام ہے، مگر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے ماری تھیں، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کہلواتا ہے، وہی آتی ہے۔ جب کسی صاحب ذکر پر کوئی مقام آتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب آپ امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ انتہائی سلطان الذاکرین ہے۔ جب آپ نے کربلا میں اپنی اولاد پر، قبیلے پر اور اپنے آپ پر ابتلا کا وقت دیکھا تو ایزا مین یہ دعا کا وقت تھا، مگر ایزا ذاکر اور مقام تھا، یعنی کہ پاس بانے ذکر ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہی کام کرنا تھا جو منشائے ایزدی ہے۔ حالانکہ امام پاک علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ آپ دعا فرماتے کہ اس ابتلا سے اللہ بچائے، مگر انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی بلکہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس آزمائش میں پورا اتار۔ اس وقت آپ نے آزمائش کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی۔ گویا صاحب ذکر خود ہی صاحب تقدیر ہوتے ہیں۔ وہ تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر کرنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ ایسا سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ذکر کا مطلب ہے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دینا یا قادر کے حوالے کر دینا، کیونکہ ذکر قادر کا ہو رہا ہے، اللہ کے نام کا ہو رہا ہے۔ ذکر کے ذریعے قادر کے قرب کی تمنا کی جا رہی ہے،
اسی طرح انسان تقدیر کو تسلیم کرنے کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اگر انسان تقدیر کا ساتھی ہو جائے تو پھر اس کو ذکر ملنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز بیمار ہو اور وہ اس لیے ذکر کرے تو یہ کیسا ذکر ہوگا؟ کوئی شخص کرامت حاصل کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہے تو یہ ذکر کا حجاب ہے۔ ذکر میں داخل ہونے سے پہلے آپ فیصلہ کرو کہ میں کوئی ذاتی آرزو نہیں رکھوں گا۔ بعض اوقات اولاد کی ضرورتیں ذکر میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ سے ذکر شروع کر دیں۔ اس میں جب بھی تیزی آئے گی جذب شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی زندگی سے غفلت اختیار کر جائیں گے۔ اس لیے جس نے ابھی کام کرنے ہیں وہ ذکر نہ کرے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یا اللہ جو تیرا منشا ہے وہ ہمارا بھی منشا ہے۔ اس مقام پر پیغمبر بھی بعض اوقات سوال کر اٹھتے ہیں کہ ہم بچے کو مار تو دیں لیکن یہ تو بتائیں کہ کس لیے، حالانکہ ان سے کہا گیا ہے کہ سب کچھ دیکھتے جاؤ مگر سوال نہ کرنا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، اللہ یا پھر اللہ ذکر ہے۔ اس طرح ذکر جاری ہو جاتا ہے، دل بول اٹھتا ہے۔ جب ذکر سے محویت حاصل ہو جائے اور آپ مقام ذکر پر فائز ہو جائیں تو پھر اپنی خواہش بیان نہ کرنا۔ ذاکرین تقدیر کے انسٹرومنٹس ہیں، یہ اپنی خواہش نہیں رکھتے، اپنی تجویز نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو تقدیر کے ایجنٹ ہیں۔ ذاکر کو اگر کہا جائے کہ 10 منٹ کے لیے یہ خدائی تمہیں دی جاتی ہے تو وہ 10 منٹ کے بعد چونکہ تم واپس کر دے۔ نہ اس میں کوئی چینج کرنی ہے، نہ آرزو داخل کرنی ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالنا ہے۔ اچھا ذاکر وہ ہے جس کو اگر قوت مل جائے تو وہ اسے استعمال نہ کرے۔ ایک درویش اپنے مرشد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم کا ذکر دے دیں۔ مرشد نے فرمایا کہ آج سیر کرو، مشاہدہ کر لو، کل اسم اعظم کا ذکر بتا دیں گے۔ درویش چلتے پھرتے جنگل میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑیاں لا رہا ہے اور اسے شہر کا کوتوال ملا۔ کوتوال نے کہا لکڑی مجھے دے دے۔ لکڑہارے نے کہا مجھے روپیہ دے دے، میں نے محنت کی ہے۔ اس نے کہا میں کوتوال ہوں۔ بوڑھے نے کہا میں غریب ہوں۔ کوتوال نے لکڑہارے سے لکڑی بھی لے لی اور اسے مارا بھی اور پیسے بھی نہ دیے۔ وہ درویش سیدھا اپنے مرشد کے پاس چلا گیا اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو تو کیا کرتا؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، میں اس بوڑھے پر ظلم نہ ہونے دیتا۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں کہ وہ بوڑھا میرا مرشد ہے اور اسی نے اسم اعظم کا ذکر مجھے دیا ہے۔ بات اتنی ساری ہے کہ جن لوگوں کے پاس ظرف ہو وہ اس سمندر کا پانی پئیں، ورنہ ذکر سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو کاروبار سے اٹھ کر نماز کی طرف جائے اور جس کی نماز قائم ہو گئی، وہ نماز سے اٹھ کر کاروبار میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ ہے ہی نماز میں، بس کچھ دیر کے لیے کاروبار کے لیے جاتا ہے۔ تو نماز قائم کرنا بھی ایک طرح کا ذکر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میری کائنات کو غور سے دیکھو، نگاہ کو اوپر اٹھاؤ اور زمین سے آسمان تک دیکھو، پھر تمہاری بینائی واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ اتنی بلندی تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ تجھے میری کائنات میں کوئی نقص نظر آیا؟ جب آپ کائنات کی پرفیکشن دریافت کرنے کے لیے متوجہ ہو جاؤ تو یہ مقام ذکر ہے۔ اس سے آگے بھی ایک مقام فرمایا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر کے معنی غور و فہم کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہے جس نے تمہیں اس گمنام اور نہ سمجھ آنے والے سفر پر بھیجا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، اپنی مرضی سے تو آپ نے اپنے پیرنٹس نہیں چنے، اپنی مرضی سے اپنی تاریخ پیدائش نہیں چنی، اپنی مرضی سے نام نہیں رکھا، اپنی مرضی سے اپنا انداز اختیار نہیں کیا، آپ نے اپنی مرضی سے وجود کی تشکیل نہیں کی۔ اس سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے
وہی اس سفر کو ایبروپٹلی ختم کر سکتا ہے، وہ خدا ہے جس نے مجھے اس اجنبی دنیا میں ایک عجیب سفر پر روانہ فرمایا ہے، اور وہی اس سفر کو کسی بھی لمحے بغیر وجہ بتائے ختم کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ اللہ سے یہ مانگو، اے میرے اللہ، میں غور کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہے، اس میں میری مدد فرما، مجھے آگاہ کیا جائے کہ میری تخلیق کا مدعا کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور پھر آپ کو تخلیق کا مدعا نظر آنے لگے گا۔ عبادت کے حوالے سے اور کنٹمپریری لائف کے حوالے سے ڈیولپمنٹ آف دا یونیورس اللہ کا کام ہے۔ اب آپ اس میں کیا پارٹ پلے کرتے ہو، پازیٹیو یا نیگیٹو، یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ کیا آپ خالق کی منشا کے مطابق چلتے ہو، اس میں معاون ہو یا رکاوٹ ہو۔ اللہ کریم کا ذاکر جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اگر ہم اس طرف ہیں تو ہمیں گناہ والی دنیا سے نکال کر نیک دنیا میں داخل کر، کیونکہ اس طرح ہم پروسیس آف لائف میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس پر ہم عذاب بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں پروسیس آف لائف کا معاون بنا، ہمیں رکاوٹ بننے سے روک اور یہاں سے نکال کر معاونت کے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دے، جہاں ہم سنر کی بجائے سینٹ ہو جائیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ ظلمات میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو پروگرام کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور یوم وصال بھی مجبور ہے تو درمیان میں یہ سب کیا ہے؟ ایک شخص تو اگر یہ کہیں کہ تم آزاد ہو، باہر گھومو پھرو، لیکن 6 بجے واپس آ جانا، تو اب اس نے کیا آزاد ہونا ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جس کے دونوں سرے پابند ہیں؟ پیدائش اور موت کے درمیان جو محدود عرصہ ہے، اس میں ہم نے کیا آزادی حاصل کرنی ہے؟ اس بات کو پہچاننا ذاکرین کا کام ہے۔ اس پروسیس کو پہچاننا ذکر ہے جو انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اگر اتفاق سے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو سمجھو کہ ذکر مکمل ہو گیا۔ خدمت کر کے خوش کر دو اور اس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ ہم اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں، بہت بڑے اولیاء کرام کے زمانے میں بھی نہیں ہیں۔ ہم اس کمزور زمانے میں ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی بھی نہیں جو بہت بڑا روحانیت کا حامل ہو۔ یہ ہمارا زمانہ سادگی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یہ کرو کہ سجدوں کی فراوانی کر دو۔ نماز کے سجدے تو ہو گئے، ویسے بھی سجدے کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اپنے فرائض کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرو، زندگی سے گلہ نکال دو۔ اگر غریب کر دیا ہے تو غریب ہو جا، دولت دے دی ہے تو تم دولت سے بچ نہیں سکتے، وہ حسن دے دے تو حسن مجبور ہے، عقل دے دے تو عقل مجبور ہے، اگر عقل لے لے تو وہ اس پر قادر ہے۔ تمہاری کوئی بھی خوبی تمہاری اپنی تخلیق نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا چہرہ اللہ نے تخلیق فرمایا، تمہاری بینائی تخلیق فرمائی، تمہاری صفات بھی اس نے تخلیق فرمائی۔ ان صفات کو پہچاننا دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ ان صفات کو پہچاننا دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایک لمحے کا غور کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ غور کرنا بھی ذکر ہے، وگرنہ ایسے ذاکر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کا ذکر جاری ہے اور کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی سائل ہے، مانگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور ذکر اپنی جگہ پر جاری ہے۔ اب ذکر اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یوں تو ساری کائنات ذکر کر رہی ہے، چرند پرند سب ذکر کر رہے ہیں، سب اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ اور یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس لیے آپ کا ذکر اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں تک نہ آئیں، پھر دعاؤں کا طویل سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ذکر عطا فرمایا اور تمہیں اپنا بنایا۔ جس کا نام ہے وہی ذکر عطا کرتا ہے۔ آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں جاری رہے، زبان کا ذکر ہے محو ثنائے کبریا رہنا۔
جس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ذکر ہے، اسی طرح دنیا میں بے ضرر ہو کر رہنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ذکر ہے، قرآن کو صرف دیکھتے رہنا بھی ذکر ہے۔ اللہ اسم ہے، ذات اس سے آگے ہے، اسم کو ذات سے نسبت ہے، پہلے اسم آتا ہے پھر ذات آتی ہے، وہاں اسم نہیں ہوتا، صرف ذات ہی ذات ہوتی ہے۔ جلوہ ذات سے آگے ہے، فقط ذات ہی ذات۔ جن لوگوں کو وہ ذکر عطا ہوا وہ جلوے سے بھی آگے نکل گئے، ان کے لیے بڑی مبارکیں ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ آپ کا ذکر صرف جلوے میں نہ رہ جائے۔ جلوہ تو ایک طرح کا حجاب ہے، آپ جلوے سے نکل کر ذات میں گم ہو جائیں۔ غم زدہ کائنات میں تنہا، گم ہوں میں تیری ذات میں تنہا۔ جب محویت مل جائے تو کسی قسم کی دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اب اس طرف سے آ رہے ہیں جس طرف سے قبولیت آ رہی ہے۔ جن کا نام مشکل کشا ہے، انہوں نے اپنی مشکل کشائی نہیں کی، وہ خود تقدیر ہیں اور کاتب تقدیر ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار ہوئے، ایک بیمار مریض نے ان سے اپنے لیے دعا کرائی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے درخواست کی کہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ بھی تو بیمار ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے دعا کی تھی تو جواب ملا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ جسم تمہارا ہے یا ہمارا۔ ذکر یہ ہے کہ زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر خالق کون و مکان کے تقرب کے خیال میں اس طرح گم ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے اور دوسرے کی بھی خبر نہ رہے۔ ہماری طرف سے آپ کو ذکر کی اجازت ہے، صبح شام کیا کریں، پہلے توجہ دیں، کوشش کریں تو پھر یہ خود بخود کھل جائے گا۔ ذکر کے بعد کبھی کسی کے لیے غصہ نہیں کرنا اور کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنا، کیونکہ پھر اس کی باز پرس ہو جاتی ہے۔ ذکر کے بعد نہ بہن کے لیے دعا کرنی ہے، نہ بیوی کے لیے اور نہ موسم کے لیے۔ بس ذکر کا معنی یہ سمجھو کہ تقرب حق کی ایک گھڑی یا لمحہ یہ دیکھو کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ کارسازی نہیں کرنی چاہیے، کارساز کے تقرب میں رہنا چاہیے، اس کے عمل کو دیکھو کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ نماز والا ذکر بہت اچھا ذکر ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اسے اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی ذکر ہے۔ صبح شام ذکر کرنے سے ذاکرین کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے ہر وقت فریاد نکلتی ہے، جس طرح مثنوی مولانا روم رحمت اللہ میں ہے کہ جدائی کا نغمہ بانسری کس طرح سنا رہی ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں کسی اور دیش کا ہوں اور پردیس میں پھر رہا ہوں۔ پھر جب ذکر میں رکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ خوب ذکر کریں، چلتے چلتے سانس کے ساتھ کریں یا آواز کے ساتھ کریں۔ شروع میں بغیر آواز کے سائلنٹلی بھی ہوتا ہے۔ حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔